Assalamualaikum students, this is my third lecture on cascading style sheets. اس سے پہلے ہم نے جو ٹاپکس کور کیے تھے اس میں ہم نے اسٹائل شیٹس کے جتنے بھی ہمارے پاس سلیکٹرز تھے اس میں ہم نے بات کی تھی آئی ڈی سلیکٹر کی، ان کے علاوہ کلاس تھا اور کچھ اور بھی اس کے ٹائپس تھیں. اچھا، آج جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائپس ہمارے پاس کون سی ہوتی ہیں کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس کی. تو اس کے ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں where we can insert these cascading style sheets to an HTML document. So we have these 3 cascading style sheets types. One is called external style CSS, internal, and inline. In the first, I will start from the external style sheets. جہاں پہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم سٹائلز کو کسی الگ فائل میں سیو کرتے ہیں اور اس کو ہم جس فائل پہ اپلائی کرتے ہیں وہ فائل دوسرا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو ایکسٹرنل فائل ہے اس کو ہم .css کے ایکسٹینشن سے سیو کرتے ہیں اور باقی جو دوسری فائل ہے پرائمری فائل اس کو ساتھ ہم اس کو لنک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیچے جو ہے میں آپ کو ایگزامپل ابھی دکھا دیتا ہوں، پھر اس کو ہم اس کو رن بھی کر دیں گے. here you can see it. I'm zooming it. Okay, here you can see ایکسٹرنل. اچھا، یہاں تھوڑا اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کا آئیڈیا ہو جائے کہ why do we use external CSS. With an external style sheet you can change the look of an entire website by changing just one file. اس کا مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک ہی فائل میں چینج کرتے ہیں اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پورے ویب سائٹ کے اوپر آتا ہے. Each HTML page must include a reference to the external style sheet file. اوکے، تو یہ جو ریفرنس ہے اس کو ہم لنک کے تھرو جو ایلیمنٹ کے تھرو اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور یہ ہوگا ہیڈ سیکشن میں. Here you can see it. We have the head section of the HTML and it is the ending of the head. Between these two we have a link attribute element. Here you can see relationship attribute ہے. It simply shows کہ we are applying style sheets. type اس کا کیا ہے؟ CSS ہے. href یہ ایٹریبیوٹ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے جس کو ہم نے ہائپر لنکس میں یوز کیا تھا، ہائپر لنک ریفرنس. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہم ریفرنس دیں گے وہ mystyle.css یعنی جو ایکسٹرنل اسٹائل شیٹس کی فائل ہوگی اس کا ہم یہاں پہ نام لکھیں گے. اوکے، اس کے بعد باڈی سیکشن میں آپ آ جائیں اور باڈی سیکشن میں جو ہے آپ نارمل جو کوڈ ہے وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے، the question is that کہ یہ جو فائل ہم سیو کر رہے ہیں یہ کہاں پہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو ہم لنک کریں گے اور اس کا سٹرکچر یا اس کا سینٹیکس یا اس کا فارمیٹ کس طرح ہوگا، اس کی کوڈنگ کس طرح ہوگی. سو لیٹ می شو اٹ ٹو یو کہ جو mystyle.css والا فائل ہے اس کی کوڈنگ کچھ یوں ہوگی. دس از دا mystyle.css فائل جو کہ ہم اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل CSS فائل. ابھی ہم کیا کریں گے کہ ہم اسی فائل کے اندر جس کی کوڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ایک ہمارے پاس باڈی ایلیمنٹ ہے، ایک ہمارے پاس h1 کا ایک ایلیمنٹ ہے. جس فار ایگزامپل ہم ان دونوں پہ یہ اسٹائل شیٹ جو ہے نا یہ اپلائی کریں گے. اب باڈی ٹیگ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی طرح جو دوسرا ٹیگ ہے وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں h1. ٹھیک ہے، اور اس کی اس کوڈ کو ہم کاپی کریں گے اور اس کو mystyle.css یا کوئی دوسرا abcd.css کے فائل کے نام سے سیو کریں گے. تو ہمارے پاس 2 فائلز ہو گئیں. the first one is this is the primary file. ٹھیک ہے، جس میں ہم یہ لنک والا جو ہے نا لائن ضرور لکھیں گے جو کہ لنک کرے گا ہمیں external.css یا جو mystyle.css والی فائل سے. تو اس لائن کو آپ دیکھیں، لنک ایلیمنٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے اور اسی کا لنک بنے گا اسی external.css فائل سے. ٹھیک ہے، آپ اس کا نام چینج بھی کر سکتے ہیں. سو لیٹ می اوپن نوٹ پیڈ پلس پلس تاکہ میں آپ کو اس کا پریکٹیکل ڈیمو دے سکوں.
ये आपके सामने आ गया। ये प्रीवियस फाइल है जो कि आप पिछली लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सेलेक्टर्स को अप्लाई किया था, लाइक आईडी, क्लास, एटसेट्रा। तो मैं अभी इस फाइल में थोड़ी सी चेंजेस करूँगा। द पर्पस ऑफ दिस चेंजेस इज़ टू save some time because I cannot write this code completely, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ, इस लाइन को, और इसकी जगह में लिंक वाला जो लाइन है वो मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रीवियस काम था इसमें वो भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। आप होप मुझे फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ आप प्रैक्टिकल काम भी कर सकते हैं। ठीक, तो currently we have three elements, p, h2 and h3. So now I click here and I will start from the link element. रिलेशनशिप एट्रीब्यूट आप लिखते हैं, जहाँ पे आप स्टाइल शीट देंगे। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास स्टाइल शीट वाला इसकी वैल्यू है। टाइप में आप टेक्स्ट स्लैश CSS लिख दें। जी, तो मैं ये भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा वी हैव HREF, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, और ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं हाइपर लिंकिंग में, तो ये आपको आइडिया होगा। और इसी डबल कोट्स में हम जो है ना वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल का नाम देंगे, जो कि MS वर्ड फाइल में जो आपने देखा वो माई स्टाइल के नाम से था, और ये मैं एक तो एक्सटर्नल या एक्सटर का नाम दे रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि इसका नाम हम डिफरेंट दे सकते हैं। ठीक, सो ये हमारे पास ये लाइन आ गया, इसको लिंक करेगा दूसरी इसी फाइल के साथ। अच्छा, इसकी कोडिंग को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा and I will write it in a new notepad plus plus जो है फाइल में। so let me open save this file first क्योंकि मैंने इसमें changes की हैं। you can also press Ctrl S for saving। इनके अलावा सेव करने के बाद जाएं न्यू में, न्यू को आप क्लिक करें। न्यू क्लिक करने के बाद जस्ट गो टू दिस कोड, कॉपी करें यहाँ से इसको, और जाके इसको आप वहाँ पे पेस्ट करें। ये हमारे पास आ गया। ठीक, जी, तो वही एट्रीब्यूट्स हैं। विल यू कैन चेंज इट। आप इसमें यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, इसके आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, नाउ सेव इट विद द नेम। नाम क्या सेव करेंगे जी, आप बता सकते हैं। यस, EXTER एक्सटर। नीचे सेव टाइप एज, अच्छा चूंकि ये हमारे पास HTML एक्सटेंशन वाली फाइल नहीं है, तो यू हैव टू सेव इट विद CSS और कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक्सटेंशन फाइल। तो आप यहाँ पे सर्च करें, अगेन क्लिक ऑन इट। ये देखिए जी, हमारे पास एक्सटेंशन हमने यहाँ से फाइंड कर ली, क्लिक किया, और इसी को इसी फोल्डर में ही आप सेव करें जिसमें पहले वाली फाइल है। अगर आप ये किसी दूसरी लोकेशन पे है तो फिर इसका पाथ देंगे, जस्ट लाइक यू हैव डन हाइपर लिंक्स और इमेजेस आपने इंसर्ट की हैं, तो फिर आप पाथ कॉपी करेंगे। लेकिन चले मैं इसको इसी फाइल के अंदर कॉपी कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सो जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन। हमारे पास ये सेव हो गई, एंड यू कैन सी द इफेक्ट्स, इसके कलर्स भी चेंज हो गए। अच्छा, चेंज करने के बाद जो है you can simply what you can do is कि यहाँ पे जो है जी, so this is the demo CSS फाइल। इसको आप रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद इफेक्ट इज नॉट देयर, इफेक्ट नहीं आया। द रीजन इज दैट वी हैव डन सम मिस्टेक। अब मिस्टेक कहाँ पे है, लेट्स सर्च फॉर द एरर।
ایرر اس لیے ہوگی کیونکہ اس کا افیکٹ نہیں آیا. اوکے، ایک ایرر تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ H1 پہ افیکٹ اپلائی کیا ہے اور ہمارے پاس فائل کے اندر H2 اور H3 ہے. سو ایک تو یہ ہم ایرر جو ہے نا اس کو ٹھیک کریں گے، اور جو دوسری ایرر جو مجھے لگ رہا ہے وہ ہم نے وہاں پہ ٹھیک ہے، اس کو آپ اورنج کلر کر دیں. ایرر میرے پاس یہ ہے وٹ ساتھ کہ اسٹائل کا ایلیمنٹ ہم نے یہاں سے نہیں ہٹایا. ریمبر دیٹ straight away after the title you have to put this link. After inserting the link, so it will effects will work. ٹھیک ہے، اس کو سیو کریں گے. میں نے H2 کو بھی چینج کر دیا ہے، باڈی ایلیمنٹ بھی ہے. سیو اٹ اینڈ ناؤ ریفریش دا براؤزر. جی okay, both are saved. I'm going to refresh this, the previous file. یہ والی فائل ہے جی. تو یہ میں نے ریفریش کیا اینڈ یو سا اٹس ورکنگ. سو یہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے پاس جو اسٹائل شیٹس ہیں وہ ایکسٹرنلی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایرر ہمارے پاس یہاں پہ یہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ اسٹائل کا ایلیمنٹ ڈالا ہوا تھا جو کہ آپ کو یہاں پہ نہیں ڈالنا چاہیے. یو سمپلی delete it or you don't need to write it down in the file. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کے پاس امید ہے تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا. ان کے علاوہ آپ W3 اسکولس پہ جائیں، وہاں پہ جو جتنے بھی اسٹائل شیٹس ہیں ان کے ہمارے پاس ٹائپس ہوں گے ایٹسیٹرا، وہاں سے آپ اپنے لیے اور بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹرنل CSS. انٹرنل ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ اس کو ود ان سیم فائل ہی اسٹائل شیٹس انسرٹ کریں گے، اور اس پہ ہم نے تھوڑا سا کام کیا بھی تھا پریویس لیکچر میں. یہ اسٹائل ایٹریبیوٹ آپ یہاں پہ لکھیں، ایلیمنٹ لکھیں، اور ساتھ جن ٹیگس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ دیں. ٹھیک ہے. اور نیچے باڈی جو سیکشن ہے اس میں یہ ٹیگس جو ہے نا ہوں گے تو ان کے اوپر یہ اپلائی ہو جائے گا، جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، ان لائن اسٹائل شیٹس کی اگر ہم بات کریں گے جو اس کی تھرڈ ٹائپ ہے، ان لائن کا یہ ہے کہ آپ نے باڈی سیکشن کے اندر اسی ایلیمنٹ کے ساتھ ہی اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک. یعنی آپ کو کسی بھی ایکسٹرنل فائل کی ضرورت نہیں ہے. لائک ہیئر یو کین سی H1 ٹیگ ہے، ایلیمنٹ ہے، اور ساتھ ہی اسٹائل لکھ دیں ایز این ایٹریبیوٹ اینڈ دین اپلائی ڈفرینٹ کائنڈز آف اسٹائل شیٹس ہے. لائک یو کین چینج کلر ٹیکسٹ ہے، الائنمنٹ ہے، یعنی اسے کہتے ہیں ان لائن ود ان دا سیم لائن آف دا ایلیمنٹ. ٹھیک. تو یہ آپ جتنے بھی آپ کے پاس ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں آپ انڈیویجول اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ اٹ ٹیکس بٹ لانگر ٹائم، بیکاز پھر آپ کو اگر آپ نے ایک ہی طرح کے اسٹائلز اپلائی کرنے ہیں تو پھر اس کے لیے اچھا ہے کہ آپ ایکسٹرنل اسٹائل شیٹس جو ہے نا اس کو آپ اپلائی کریں یا آپ انٹرنل کو اپلائی کریں. میں آئی ڈونٹ فیور ان لائن CSS اسٹائل شیٹس. ٹھیک ہے. تو دی ہمارے پاس تین ٹائپس تھیں، ہم نے کور کر دیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ لوگ جو ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ویل اٹس ناٹ کمپلسری کہ آپ مجھے وہ اسائنمنٹ سینڈ کریں، لیکن اگر آپ کریں گے تو آئی ول بی ہیپی کہ آپ لوگ چلے کچھ تو کام کر رہے ہیں. اور یہ آپ نے میرے خیال میں پڑھ بھی چکے ہیں کلاس میں، تو آپ اس کو جیسے ریوائز کریں، اور نیکسٹ کلاس میں آپ کو انشاءاللہ میں کور کروں گا جاوا اسکرپٹ اور PHP کے لیے آپ جو ہے نا ویمپ کو میں فالو کروں گا، تو اس لیے آپ ویمپ کو جو ہے نا وہ انسٹال کر دیں. تھینک یو جی، اللہ حافظ.